اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان، کرم، فضل ہوا. اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل و آقائے مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین فخر دو عالم رحمت للعالمین شافع المذنبین ساقی کوثر شافی محشر کالی کملی والے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگوں دوستوں، الحمدللہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اور مقدس محترم و مکرم مہینہ رواں دوا ہے، جاری و ساری ہے، اور اس میں بھی الحمدللہ پہلا عشرہ اور پھر دوسرا عشرہ چل رہا ہے. یہ بھی تقریباً آدھا ہو چکا ہے. پہلے عشرے میں جہاں اللہ کی رحمت کو خوب کثرت سے مانگنا ہے، وہیں دوسرے عشرے میں اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہے، اس لیے کہ دوسرا عشرہ خود مغفرت کا عشرہ ہے. اور پھر ماشاءاللہ رمضان المبارک کے اندر مسلمانوں کا ایک مجمع اللہ کا فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ زکوٰۃ
اسلام کے 5 بنیادی فرضوں میں سے تیسرے نمبر پر ہے۔ پہلے نمبر پر ایمان و کلمہ، دوسرے نمبر پر نماز، تو تیسرے نمبر پر زکوٰۃ، چوتھے نمبر پر روزے اور 5ویں نمبر پر حج۔ اس لیے بزرگوں دوستوں، جس طرح ایمان اور نماز ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی ایک اہم فریضہ ہے۔ اسلام کے تمام فرائض کا یہی حال ہے، یہی اصول ہے کہ آدمی اگر ادائیگی میں کمی کوتاہی کرتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے، اور اللہ نہ کرے انکار پر آتا ہے۔ مال میں یہ چیز، مال ساری زندگی کماتا جماتا اس کی محبت میں آ کر کہیں زبان سے نکل گیا، میرا مال ہے، میرا کمایا ہوا ہے، میرا جمایا ہوا ہے، میں کہیں کو دیوں، اگر یہ زبان پر آتا ہے تو دوستو صاف ایمان اس کی زندگی سے نکل جاتا ہے۔ اب پھر اس کا نام براہ نام مسلمان رہتا ہے، دل دوستو کفر کو قبول کر لیا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ 32 مرتبہ 32 مرتبہ ساتھ بیان کیا ہے۔ نماز ادا کرو اور ساتھ زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز تو روزانہ 5 وقتہ فرض ہے، زکوٰۃ صرف سال میں 1 مرتبہ فرض ہوتی ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے نماز ادا کی اور زکوٰۃ نہیں دی، نماز ادا کی زکوٰۃ نہیں دی، زکوٰۃ نہیں دینے کی وجہ سے اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو شریعت میں دیکھا جائے تو دوستو زکوٰۃ کو تیسرے درجے پر رکھا گیا ہے، اور فطرتاً اگر دیکھا جائے تب بھی ماشاءاللہ یہ تیسرے نمبر پر آتی ہے۔ حضرات علماء نے اس کی تشریح میں بیان کیا کہ پہلا نمبر ماشاءاللہ کلمہ ہے، ایمان ہے، یعنی محبوب اپنے محب کی تعریف کرتا ہے۔ کلمے کے الفاظ بول کر بندہ اپنے اللہ اور پروردگار عالم کی تعریف کرتا ہے۔ اور دوسری چیز، محبوب چاہتا ہے کہ اپنے محب کی، اپنے محبت کرنے والے سے ہم کلامی کریں، بات چیت کریں۔ جی جس سے محبت ہوتی ہے اسے خواہ مخواہ فون کر کر جی پوچھا جاتا ہے کہاں ہی، کیا کر رہی، کدھر جا رہی۔ جی گویا نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستو مناجات کا ایک موقع ہوتا ہے، اللہ سے بات کرنے کا، ہم کلام کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ گویا ایمان میں تعریف کا اظہار ہے تو نماز میں مناجات اور ہم کلامی کا اظہار ہے۔ تیسرا درجہ محبت کا یہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس پر مال بھی خرچ کیا جاتا ہے۔ ایک بھکاری، بھیک مانگنے والا ایک دکان پر گیا، دکان والے سے پوچھا بھائی 20 روپے دے دے، چائے پینا ہے۔ کتنے روپے؟ 20 روپے دے، مجھے چائے پینا ہے۔ کتنا چائے چل رہے سو؟ فیشن ہے نارمل، کتنے بھی چل رہے سو؟ 10 روپے ہے۔ دکان والا پوچھا بھئی چائے پینا ہے تو چائے کی قیمت 10 روپے، 20 کا ایک مانگ رہا۔ انہیں بھکاری بولیا کہتے میرے ساتھ گرل فرینڈ بھی ہے۔ ارے اللہ کے بندے، بھکاری ہو کو بھی گرل فرینڈ ہے؟ انہیں بولیا بھکاری گرل فرینڈ رکھو نہیں ہے، گرل فرینڈ رکھنے کی وجہ سے بھکاری ہو گیا ہے۔ تو اس گرل فرینڈ پر بھی ماشاءاللہ خرچ کرنے کا جذبہ، انہیں بول ڈالی کہ تو ایسی چیز ہونا جی میں نے میڈ ان انڈیا اگر انہیں بول رہی تو ماشاءاللہ نے میڈ ان چائنا لے لگا تھا، میڈ ان چائنا بولی تو میڈ ان جاپان، ایک بولی تو 2 لاتا۔ تو آدمی کی فطرت ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس پر مال بھی خرچ کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ دوستو
اللہ کے نام پر جی مال خرچ کرنے کا اظہار کی جگہ ہوتی ہے، اور پھر جس سے محبت ہوتی ہے اس کے محبت میں بھوک اور پیاس کا بھی پتہ نہیں چلتا ہے۔ اللہ سے بندوں کو محبت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے رمضان کا روزہ اس کا اظہار کرتا ہے کہ محبوب کی محبت میں جی یہ بھوکا پیاسا بھی ہے۔ اور 5واں درجہ آتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، اس کے گھر کے، اس کے گلی کوچے کے ارد گرد گھومے تو ماشاءاللہ حج کا فریضہ، اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کا فریضہ، جی نہ تو اپنے کپڑوں کا پتہ، نہ تو خوشبو سے کوئی واسطہ، دیوانہ وار لبیک لبیک پڑھتا ہوا دوستو گھومنا، اور کبھی جو ہے ماشاءاللہ کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر چومنا، اور کبھی ملتزم پر جا کر دوستو دعا کرنا، کبھی منی میں، کبھی مزدلفہ میں، کبھی عرفات میں، کبھی رمیٰ جمرات میں، کیا ہے محبوب کی محبت میں یہ دیوانہ وار دوستو گھوم رہا ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ اللہ کے نام پر مال خرچ کرنا، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، کہ اس نے مال کو ادا کیا اس کی محبت میں۔ جی حضرات علماء نے 2 معنی لکھے ہیں۔ ایک معنی یہ لکھا ہے اللہ کی محبت میں، اے اللہ میرے پاس تو تھا کیا، میں تو خالی ہاتھ فتح خان کی طرح ماں کے پیٹ سے بغیر کسی چیز کے آیا تھا، اب جو کچھ میرے پاس مال ہے میں کمایا ٹھیک ہے، لیکن اے اللہ یہ کمانے کی صلاحیت، یہ کمانے کی ٹیلنٹ، جی میں سافٹر بنا تو مجھے پڑھنے کی سمجھنے کی قوت، اے اللہ یہ ساری صلاحیتیں، دل و دماغ، کتنے اسٹوڈنٹ میری کلاس میں تھے، 25 تھے، 30 تھے، SLC تک کتنے گرے، آگے چلتے چلتے کتنے گرے، اور پھر بنے تو پھر جاب کو کتنوں کو ملا، اللہ یہ سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے، جب تو نے دیا ہے تو تیرے نام پر مجھے خرچ کرنے میں بھی کوئی جھجک نہیں ہے، بلا جھجک، بلا سوچے سمجھے میں تیرے نام پر یہ اپنا سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اللہ کی محبت میں۔ آگے حضرات علماء فرماتے ہیں وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ میں جو ہا ہے وہ اس کی ضمیر عربی گرامر ہے، اگر مال کی طرف لوٹتی ہے تب بھی فرمایا کہ اس مال کی محبت مجھے بڑی نہیں ہے، میرے اللہ کی محبت مجھے بڑی ہے، اس لیے میں اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ اور پھر بزرگوں دوستو، یہ زکوٰۃ صرف اس امت کا فریضہ نہیں ہے، پچھلے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں پر بھی زکوٰۃ کو فرض کیا تھا۔ کل ماشاءاللہ تراویح میں وہ آیتیں سورہ مریم میں گزری ہیں، وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، جی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے بارے میں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتے ہیں یہ سچے رسول تھے، اور پھر آگے فرمایا یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو جی اور اپنے اہل کو نماز کا بھی حکم کرتے، زکوٰۃ کا بھی حکم کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جی انی انا عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیرخوار بچے ہیں، ماں کے گود میں جی اپنی عبدیت کا اور اللہ کے بندے ہونے کا اور پھر نبی ہونے کا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذمے جو کام ہے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن ہی میں بیان کر دیا۔ لیکن فرق یہ ہے ہماری اور ان کی زکوٰۃ کے نکالنے میں، فرق یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کو نکالنا پڑتا تھا، لے جا کر ایک اونچی جگہ پر، ٹیلے پر، پہاڑ پر رکھ کر دعا میں بیٹھ جانا تھا، اے اللہ ہماری زکوٰۃ کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری زکوٰۃ کو قبول فرما لے۔
اب وہ دعا 1 گھنٹہ بھی ہو سکتی تھی، آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتی تھی، پورا دن بھی ہو سکتا تھا۔ اور پھر دوستو وہ اس کی قبولیت کی نشانی اور علامت کیا ہوتی؟ آسمان سے آگ آتی، آنے کے بعد پھر اس مال کو کھا جاتی، اس مال کو جلا دیتی، تو پھر وہ خوش ہو جاتے کہ ہماری زکوٰۃ ماشاءاللہ قبول ہو گئی۔ ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے نہ تو کہیں جانا ہے، نہ تو کہیں دعا میں بیٹھنا ہے، بیٹھے بیٹھے کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، فون پے سے، گوگل پے سے، آن لائن بھیج دیے زکوٰۃ دینے والے کو، دوستو ماشاءاللہ وہ زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی۔ دیکھو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ماشاءاللہ عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے 7 طرح کے آدمی ایسے ہیں جسے کل قیامت کے دن اللہ پاک عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اس میں سے ایک آدمی وہ ہے جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اب ماشاءاللہ ہاتھ سے بھی دینے کی ضرورت نہیں، بیٹھے بیٹھے آن لائن بھیج دیے تو فرمایا اس حدیث پر عمل ہو جائے اور پھر اللہ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ بہرحال بزرگوں، دوستو، بھائیوں، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہوتی ہے، اور پھر ماشاءاللہ زکوٰۃ سے ہمارے ہی کئی فائدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں چھپا کر رکھے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے ہماری روحانی تربیت ہوتی ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے میں مال کی محبت ہے یا میری محبت ہے۔ اب یہ مال نکال کر بندہ بتاتا ہے اے اللہ میرے دل میں تو آپ ہی کی محبت ہے۔ اور پھر اسی طرح فرمایا مال کے ذریعے سے، مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کے ذریعے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ سہارنپور کے ایک علاقے میں ایک اللہ والے تھے، دیکھنے کے اعتبار سے سادے سیدھے، وہ جو ہے ماشاءاللہ کیشیئر تھے۔ اب وہ مدرسے کے پیسے جو کچھ جو ہے جمع ہوتے ان کے پاس ایک صندوق میں رکھتے۔ اچانک ایک دن ایسا ہوا، رات کے حصے میں سو رہے ہیں، 4 چور آئے اور آ کر جو ہے وہ تالا کھولنے لگے صندوق کا۔ اس زمانے میں وہ 6 آنے کا تالا تھا۔ اب ان کی نیند اشار ہوئی تو دیکھے بھئی چور آ گئے ہیں، دیکھ کر بولے رہے بھئی تمہیں 4 نہیں اور 8 کو بلا لو، پورے 12 مل کو بھی وہ تالا توڑ نہیں سکتے، سو گئے۔ پھر تہجد کو اٹھے، ابھی انہوں وہ چنگلیاں کر لکھی۔ اس کے بعد فجر کو جانے لگے، جاتے جاتے بولے بھئی تمہیں کچھ بھی کر لیو اس تالے کو توڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ اس میں جہاں مدرسے کی امانت ہے وہاں میرا مال بھی ہے، میں نے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے۔ بہرحال انہوں فجر کو جا کر آئے، چور وہ تالا توڑے بغیر دوستو ایسے ہی نکل گئے۔ مال کے زکوٰۃ ادا کرنے کی برکت سے اللہ پاک اس مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ مال کا زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ پاک بقیہ مال کی حفاظت کے ساتھ مال میں اللہ تعالیٰ ترقی دیتے ہیں اور بڑھاتے بھی ہیں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ درود پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور ساری امت کو قیامت تک آنے والی امت سے یہ کہا گیا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو پہچانو، جانو، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھی پڑھو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے نبی جی آپ ان سے کہیے کہ خذ من اموالہم، ان سے ان کے مالوں کی زکوٰۃ لیجئے جس کی برکت سے ان کا تزکیہ ہوگا۔ اور آگے فرمایا وصلی علیہم، وصلی علیہم، آپ ان زکوٰۃ نکالنے والوں کے لیے، مال نکالنے والوں کے لیے درود بھیجیے، جس کا معنی یہ ہے کہ آپ ان کے حق میں دعا فرمائیے۔ دوستو میری اور آپ کی دعا
آگے پیچھے ہو سکتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ماشاءاللہ جی زکوٰۃ نکالنے والوں پر ہوتی ہے۔ تو بہرحال بزرگوں، دوستو، بھائیوں، 80 پر 7 گرام سونا، 612 گرام چاندی، اس کی قیمت یا بزنس کا مال تجارت یا کیش بینک بیلنس، ان سارے چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ دیکھو 80 پر 7 گرام سونے کی قیمت بہت آگے جاتی ہے، یہ اکثر و بیشتر کم ہوتا ہے۔ چاندی کی قیمت 612 گرام جو 100 روپے تقریباً چل رہی ہے، وہ 60 پر 1000 روپے میں پوری ہو جاتی ہے۔ تو جس کے پاس 60 پر 1000 کا مال، جس عورت کے پاس کچھ گولڈ اور کچھ سلور ملا کر، دونوں کو ملا کر 60 پر 1000 کی مالیت بن جاتی ہے، یا 60 پر 1000 روپے پیسے ہمارے پاس موجود ہیں، یا اسی طرح بزنس کا مال 60 پر 1000 روپے ہے، تو یہ سب صاحب نصاب ہیں۔ سال گزرنے کے بعد ان پیسوں پر زکوٰۃ کا نکالنا واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے، ورنہ دوستو زکوٰۃ مال کا میل ہے، اگر زکوٰۃ نہیں نکالی گئی وہ میل، وہ انفیکشن سارے مال پر پھیلے گا، اور اللہ حفاظت فرمائے تو مال کبھی کم ہوگا، مال کبھی ضائع ہوگا، اور اللہ حفاظت فرمائے دوستو کبھی مال ہلاک اور برباد ہوگا۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی رسول جی کھیت میں کام کر رہے ہیں، اور پھر ان کو بارش کی پانی کی ضرورت پڑی، تو ماشاءاللہ مصلی بچھائے، اور پھر ماشاءاللہ اللہ سے انہوں نے دعا کی، تو آسمان پر بادل جی چلنا شروع ہوئے۔ ایک آدمی دیکھ رہے ہیں کہ بادل چھا رہا ہے، لیکن ایک جگہ نہیں ٹک رہا، وہ چل رہا ہے، چلتے اس صحابی رسول کے باغ پر آیا، اور بارش وہی برسی اور کہیں نہیں برسی۔ یہ ساری کرامت، یہ سارا منظر دیکھ کر یہ پریشان ہے، اور پھر جب بارش ہوئی، ختم ہوئی، تو اس باغ والوں کے پاس جا کر ماشاءاللہ انہوں نے پوچھا بھی آپ کا کیا عمل ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا عمل یہ ہے کہ اس کھیت میں جتنی پیداوار ہوتی ہے اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ جی اپنے بیوی بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، گھر بار کے لیے، اور ایک حصہ اسی کھیت میں واپس لگاتا ہوں، جی فصل لگاتا ہوں، اور ایک حصہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں پر اللہ کے راستے میں لگاتا ہوں، جس کی برکت یہ ہے کہ اللہ نے آسمان سے میرے لیے خاص بارش کا انتظام کیا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، سخی بننا چاہیے۔ سخی، حدیث میں آتا ہے السقی قریب من اللہ، سخاوت کرنے والا سقی اللہ کے قریب ہے، وہ قریب من الناس، لوگوں کے قریب ہے، جی لوگ اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اور پھر دوستو یحییٰ برمکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے سالانہ 1000 دینار خرچ کرتے، اور یہ حضرت یحییٰ برمکی رحمۃ اللہ علیہ تہجد میں سجدے میں دعا کرتے، اے اللہ سفیان نے میری دنیا کی کفالت کی ہے، اے اللہ تو اس کی آخرت کی کفالت کر دے۔ انتقال ہوا تو پوچھا کیا ہوا؟ یحییٰ برمکی کی دعا پر اللہ نے میرے ساتھ یہ مغفرت کا معاملہ کر دیا۔ تو سقی لوگوں کے قریب ہوتا ہے، وہ قریب من الجنہ، اور جنت کے قریب ہوتا ہے، والبعید من النار، اور دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سخی سے اللہ کی دوستی ٹوٹتی نہیں ہے، اور بخیل سے اللہ کی دوستی جڑتی نہیں ہے۔ اور شیطان کو ایک بہت بڑا عابد، جی رات بھر نفل پڑھنے والا، تہجد گزار عابد ہے، ساتھ میں کنجوس بھی ہے، بخیل بھی ہے، تو شیطان اسے نہیں ڈرتا، پتہ نہیں اس کی بخالت، اس کی کنجوسی کب اسے دوزخ تک پہنچا دے۔ لیکن وہی ایک گنہگار ہے، ساتھ میں سخی ہے، شیطان اس سے ڈرتا ہے، پتہ نہیں اس کی سخاوت اسے کہاں تک لے جا کر پہنچا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، سامری نام کا ایک آدمی ایک بچڑا بنا کر، جی ایک گاؤ ماتا بنا کر لوگوں کو بت پرستی پر لگا دیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو شرک کی سزا یہ تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا ان سارے شرک کرنے والوں کو قتل کر دو، ساروں کو جو قتل کیا گیا۔ لیکن جو ہیڈ ماسٹر تھا جی وہ سامری جو ہے بچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاش کرتے ہوئے اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ حضرت جبرائیل آ کر کہتے ہیں موسیٰ اللہ کا حکم ہے سامری کو چھوڑ دو۔ ارے ہیڈ ماسٹر کو چھوڑ دوں، اصل آدمی کو چھوڑ دوں؟ ہاں حکم یہی ہے، اس لیے کہ سامری سخی ہے، اسے قتل کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی موت خود مر جائے گا۔ جی بت پرستی کا ایجاد کرنے والا سخاوت کی وجہ سے اس کا قتل دوستو معاف کیا جا رہا ہے۔ بہرحال بزرگوں دوستو اپنے اندر سخاوت پیدا کرنا۔ حضرات علماء نے یہاں تک لکھا کہ زکوٰۃ دینے سے آدمی سخی نہیں بنتا، وہ تو فریضہ ادا کر رہا ہے، وہ تو قرض ہے، وہ تو دے کر ہی ہونا چاہیے۔ ہاں البتہ زکوٰۃ دے کر سخاوت کی سیڑھیوں میں پہلی سیڑھی پر یہ پیر رکھے گا، یہ سخاوت کے گیٹ میں انٹری ہوگا، اور سخی بننے کے لیے دوستو جو کچھ اللہ نے دیا ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ نو شیرواں یہ جو بادشاہ ہے اصل میں اس نے 9 شہر جو ہے جی فتح کیا تھا، جس کی وجہ سے نام پڑا۔ ایک مرتبہ کھانے کے لیے بیٹھا ہے، بڑا زبردست بادشاہ، اب کھانے کے لیے بیٹھے، اب اللہ معاف فرمائے زمانہ فاسٹ ہو گیا، 5G کا ہو گیا، پلیٹاں بھی نکل جا رہی، یوزن تو آ رہی، کھاؤ پھینکو، تو وہ زمانہ جی بڑے اس کا تھا۔ تو 9 شیرواں کا دسترخوان جب لگتا تو اس کے دسترخوان پر سونے کے پلیٹاں بھی رکھتے تھے، مردمانوں کے لیے ہو یا پھر دوسرے طور پر استعمال کرنے کے لیے جائز نہیں ہے، اس زمانے کی بات تھی کہ سونے کی پلیٹ میں بیٹھ کر کھائے۔ اب جتنے جی مہمان بیٹھے ہیں، ایک آدمی سے رہا نہیں گیا، سونے کی پلیٹ ہے تو اٹھا کر اس نے اندر اپنے کپڑوں کے اندر اسے چھپا لیا۔ 9 شیرواں کی نظر بھی پڑی۔ اب کھانے سے فارغ ہوئے تو باورچی کی ذمہ داری تھی کہ پلیٹ گن کر رکھے، گن کر اٹھائے، ایک پلیٹ کم تھی تو اس نے یہ ہنگامہ مچا دیا، ارے پلیٹ چوری ہو گئی، گولڈ کی سونے کی پلیٹ چوری ہو گئی، کون چور ہے، کون اٹھایا ہے؟ 9 شیرواں دیکھنے کے باوجود بھی کہا بھائی جس نے اٹھایا ہے شاید وہ ضرورت مند ہے جی، اور جس نے دیکھا ہے اسے بولنے کی عادت نہیں ہے، چلو جانے دو، وہ پلیٹ اسی جو اٹھایا ہے اسی کو رکھ لینے دو۔ اس کا پوترا جی خسرو نام کا یہ ایک مرتبہ اپنے دربار میں بیٹھا تھا، ایک مچھیرا آ گیا، مچھلی پکڑنے والا جی، اسے اس دن روزانہ مچھلی پکڑتا، بازار میں بیچتا اور اپنا گزران کرتا۔ اسے اس دن مچھلی جی لال کلر کی رنگ برنگ کی لگی، اب اسے لا کر جو ہے سوچا بھائی بازار میں بیچوں تو 1 روپے ملے گا، چلو جا کر بادشاہ یہ خسرو کے جو ہے دربار میں دے دوں۔ اب لے کر جا کر دیا تو مچھلی کا رنگ برنگ ہونا دیکھ کر خوش ہو گیا، خادموں سے کہا بھائی 1000 دینار انعام دے دو، کہتے 1000 دینار۔ اب جیسے ہی دیا تو باجو جو ہے بیوی شیرین نام کی اس کی جو بیٹی تھی کان میں کھسپس کرنے لگی تو منہ میں مٹھی پڑو، 1 روپے کی مچھلی کو جا کو 1000 دیا کہتی بھی، ارے دیا لیا کیا کروں؟ اس سے پوچھو نر کی مادہ کا کو، نر کے تو مادہ منگو، مادہ بولے تو نر منگو۔ انہیں بولا او بھائی آ ادھر، یہ مچھلی کو سی میل کی فیمیل، نر کی مادہ؟ تو انہیں بھی ہوشیار تھا، کان میں نے پھونک ڈالی، مہارانی بول کو سمجھ گیا بادشاہ سلامت، یہ مچھلی نہ نر ہے نہ مادہ ہے، یہ تو ہجڑی ہے کہا۔ خوش ہو کر اور 1000 اٹھا کر دے دیا۔ اب یہ 2000 کی پوٹلی اٹھا لے کر جا رہا تھا، 1 درہم گرا تو اسے بھی اٹھایا، فوراً بیوی کوہنی ماری، دیکھو کتنا بڑا لالچی ہے، 2000 دینار بھی بس نہیں، گرا ہوا 1 سکہ بھی نہیں چھوڑ رہا، اسے بھی اٹھا رہا، یہ پنشمنٹ پر لالچی بول کو 2000 بھی منگی ہو۔ بلایا، ارے بخیل کہیں کا، ارے لالچی 1 دینار بھی نہیں چھوڑ رہا۔ بادشاہ سلامت بات یہ ہے اس سکے پر آپ کی سیل ہے، آپ کی مہر ہے، کوئی اگر کھندل لے کر چلے گئے تو پھر اس کی آپ کے مہر کی ناقدری ہوگی۔ عظمتوں اور احترام کی وجہ سے میں نے اسے اٹھا کر آنکھوں سے لگا کر رکھا ہے۔ بادشاہ خوش ہوا اور 2000 اٹھا کر دے دیا۔ انہیں خاموش ہو گئی، میں منہ کھولتی رہے تو خزانہ بھی خالی ہوتے رہتا۔ تو وہ زمانے میں لوگ ایسا تھے، معمولی بات پر ہزاروں کے لگا دیتے۔ تو
تو بہرحال میرے بزرگوں دوستوں بھائیو، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے اندر بھی سخاوت ہو۔ اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال کا صحیح معنوں میں زکوٰۃ کا ادا کرنا، زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرنے کا جذبہ اور شوق ہونا۔ جی کتاب الزواجر ایک کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ یہ ایک عورت بہت مال پہننے کا شوق، گلے میں بھی مال پہنتی، کانوں میں بھی، اور ہاتھوں کے کڑے بھی پہنتی، اور پھر پہن کر باہر نکلنے کا اس کا مزاج اور شوق بھی۔ آپ بھی اپنی عورتوں کو دوستو مال زیور پہناؤ، لیکن اس سے پہلے ایک شرط اور ایک ضروری بات یاد رکھو، جیسے ہی جویلر والا، سنار کے دکان والا آپ کو بل بنا کر دے یہ نیکلیس 5 لاکھ کا، وہ بل لینے کے بعد ایک کام ضرور کر بیوی کے ہاتھ میں تھماؤ، یہ 5 لاکھ کی زکوٰۃ لاکھ کو 2,500 کے حساب سے 12,500 روپے بن گئے بیگم، اس کا خیال رکھنا، شوق سے پہنو، اور جب رمضان آئے، سال گزرے پرانے مال کے ساتھ، تو اس کی زکوٰۃ 12,500 روپے پاکٹ منی لے کر نکالو، یا پھر اور طریقے سے لے کر زکوٰۃ کے نکالنے کا اہتمام کرو، ان کے ہاتھوں سے ادا کرو، نہیں تو مال انہوں پہننا، زکوٰۃ ہمیں دینا، ایسا نہیں ہونا، ان کے اندر خود اس کی ذمہ داری کا احساس پیدا ہونا۔ تو اب وہ عورت سے کہا جاتا کہ اللہ کی بندی زکوٰۃ نکال، تو انہیں دیکھ لیں گے، کب دیکھ لیں گے؟ اسرائیل کا پنجہ جب روح پر پڑے گا تب دیکھیں گے، قبر میں جا کر دیکھیں گے، تیار نہیں ہوتی تھی، انتقال ہوا۔ تو دوستو اب انتقال کے وقت معمولی سی 500 کی انگوٹھی ہے، 1000 کی واچ ہے، وہ تک بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ اب اسے مال اس کے جسم سے الگ کرنا چاہ رہے ہیں، نکالنا چاہ رہے ہیں، نہیں نکل رہا ہے، جسم سے چپک گیا ہے، چمڑا تو آ رہا ہے لیکن مال نہیں آ رہا۔ فوراً علماء کے پاس گئے اور معلوم کیا، تو انہوں نے بتایا کہ اس کے زکوٰۃ نہ نکالنے کا جرم اور اس کے زکوٰۃ نہ نکالنے کی سزا آخرت سے، قبر سے پہلے دنیا ہی میں ہو گیا ہے، اور یہی مال ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ ڈرتے مارتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ آیت نازل ہو گئی، کون سے مال پر جو ہم یوز کر رہے ہیں اس مال پر بھی؟ نہیں، اس مال پر نہیں ہے، سال بھر میں جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ مال نہ نکالنے پر یہ وعیدیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے گنجا سانپ اس پر مسلط کیا جائے گا۔ گنجا کیوں ہوگا؟ وہ سانپ پر اتنا زہر ہوگا کہ اس کے زہر کی وجہ سے اس سانپ کے بال خود پاک ہو جائیں گے۔ تو دوستو جو سانپ اپنا زہر خود برداشت نہ کرے، ہم کہاں برداشت کریں گے؟ یہ ایک پھن زمین پر مار دے، ساری روئے دنیا میں، بمنڈلی میں مارے تو ساری روئے دنیا میں کہیں گھاس اگ نہیں سکتی۔ دوستو اس وقت کیا عالم ہوگا؟ اس لیے بھائی اندازے سے، ایک حساب سے نہیں، بلکہ کاپی لے کر بیٹھو، پین لے کر بیٹھو، بزنس کا مال کتنا ہے، زیورات کتنے ہیں، مال تجارت کتنا ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، آنے کا قرضہ کتنا ہے، سارے کا سارا حساب ڈال کر ہر وہ چیز جو بزنس کے نیت سے، چاہے وہ گھر ہو، فلیٹ ہو، یا اور کوئی بھی مال بزنس کی نیت سے خریدتے ہیں، ان چیزوں پر نہیں ہے، اپنی ذاتی چیزوں پر نہیں ہے، اور اپنی ذاتی مکان پر اور اپنے اون کے لیے جو کچھ لیتے وہ نہیں، بلکہ وہ چھوڑ کر ہر مال تجارت پر، ہر بزنس کے مال پر دوستو زکوٰۃ فرض ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لیتے ہوئے 5 مہینے پہلے 5 لاکھ قیمت تھی، اب اس کی موجودہ پریزنٹ قیمت دیکھیں گے، اگر 10 لاکھ 15 لاکھ ہے تو آج کی جو موجودہ ویلیو ہے اس پر زکوٰۃ نکالنا ہے۔ ایک مسئلہ بہت سارے لوگ پھرا کر پوچھ رہے ہیں، حضرت وہ سب بھی برابر ہی، ہمیں گئے سال دیے اس سال بھی دینا کیا؟ تو جب تک زندہ رہتا، جب تک اللہ تجھے مال دیتا، ہر سال
زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنے کی اور پھر صحیح معنوں میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اور اسی طرح اس ماہ مبارک کی پوری قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں، سخی بندوں میں ہم سب کا شمار فرما لے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلی جمعہ بیان کی جائے گی، جو حضرات سنت نے پڑھنے سنت پڑھ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔